الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحجر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ نہایت اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے ہم انسانوں کے لیے کہ کیوں کر شیطان اس قدر بڑھا ہوا ہے اور تلا ہوا ہے کہ ہم سب کو کسی طرح سے جہنم کی آگ میں پہنچا دے، اور اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوئی، یعنی آدم کا پتلا ٹھیک کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب اس کو اس قابل کر دوں کہ روح انسانی اس کے اندر فائز کی جا سکے، پھر اس میں جان ڈال دوں جس سے ایک جماد انسان بن جاتا ہے، اس وقت تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ سب سجدے میں گر پڑو۔ تنبیہ: روح جان کی اضافت جو اپنی طرف کی یہ محض تشریف و تکریم اور روح انسانی کا امتیاز ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ خاص جان جس میں نمونہ ہے میری صفات، علم و تدبیر وغیرہ کا، اور جو اصل فطرت سے مجھے یاد کرنے والی اور بسبب خصوصی لطافت کے مجھ سے نسبتاً قریبی علاقہ رکھنے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے عنوان سے اس اضافت پر روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آفتاب کو قوت گویائی مل جائے اور وہ کہے کہ میں نے اپنے نور کا فیض زمین کو پہنچایا تو کیا یہ لفظ اپنا نور غلط ہوگا؟ جب یہ کہنا صحیح ہے، حالانکہ یہ آفتاب زمین میں حلول کرتا ہے، نہ اس کا نور اس سے جدا ہوتا ہے، بلکہ زمین سے لاکھوں میل دور رہ کر بھی روشنی کی باغ اسی کے قبضے میں ہے۔ زمین کا کچھ اختیار نہیں چلتا مجز اس کے کہ اس سے بقدر اپنی استعداد کے نفع حاصل کرتی رہے۔ تو وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے آدم میں اپنی روحوں کی حلول اور اتحاد وغیرہ کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں پر کچھ نکات واضح ہو جانے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو وہ حکم جو ہمارا جسمانی وجود ہے اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ سجدہ کرنے کے قابل جو چیز تھی وہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ تھی، جس کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ہے۔ گویا انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا جسم جو کہ زمین سے آیا ہے اور زمین میں ہی چلا جائے گا، اور دوسری اس کی روح جو آسمان سے آئی ہے اور آسمان کی طرف چلی جائے گی۔ جسم انسان کو زمین کی طرف کھینچتا ہے کیونکہ اس کی تمام ضروریات اور خواہشات زمین سے وابستہ ہیں، جبکہ روح انسان کو اوپر اٹھنے کی طرف آمادہ کرتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اور اس کی معرفت کی طرف۔ پس جس نے اپنے آپ کو نفسانی اور دنیاوی خواہشات سے آزاد کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔